رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رونق محفل، جان محفل، زینت مسند صدارت حضور قبلہ نجم الملت والدین عالم و مبلغ اسلام حضور مفتی اسلام پیر محمد منصور القادری صاحب رضی اللہ علی، دیگر علماء اکرام، مشائخ خیزام، آپ احباب، میں بھی اس محفل پاک میں حاضر ہوئے اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے. علماء کرام کی زیارت باعث برکت ہے اور علماء کرام سے کے نکلے ہوئے جملے ہمارے لیے نور بن کے ہمارے باطن کو روشن کریں گے. میں قبلہ استاذی مکرم کے حکم کے مطابق چند باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس کا نام بھی سورہ طٰہٰ ہے، آغاز بھی یہی ہے طٰہٰ. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں کہ جو قطع کر کے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. عام زبان میں لوح قرآنی بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان لوح قرآنی جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، سورہ طٰہٰ کے شروع میں ہے، دیگر سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے ان کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ جس کے سینے کا تعلق حضور علیہ السلام کے سینہ علم نشرہ سے جڑ جائے، حضور اس کو بھی ان حروف مقطعات کے معنی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے طٰہٰ کا جو مرادی معنی بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں عرب جب اپنے محبوب کو پکارے تو کہتے ہیں طٰہٰ. عرب کا خاص ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں اپنے محبوب کو بلانے کے لیے طٰہٰ کا جملہ بولا جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو کہا طٰہٰ یا حبیبی، اے میرے محبوب. اور یہ محبوب کا ترجمہ، محبوب کا جو مرادی مفہوم بیان کیا، یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے دنیا میں بھیجا. ایک دن صحابہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. اور کون امام ترمذی؟ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، جو امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں اور جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرے شاگرد ہیں، پر میں نے ان کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا ان سے پڑھا ہے. کچھ شاگرد ایسے پڑھتے ہیں نا کہ استاد کے علم میں نکھار آ جاتا ہے. علم حدیث میں امیر المومنین امام بخاری یہ بات کرتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرے شاگرد اور بڑے مایہ ناز شاگرد. وہ حدیث کے امام اپنی جامع میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حدثنا زماد بن صالح عن سلمة بن مہران عن اکرمہ عن ابن عباس قال جلسنا
صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا. حدیث سن کے نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ فدخل وسلم وقال قد سمعت کلامکم عجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. دروازہ نبوت میں صحابہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں, پہلے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. مطلب سمجھ میں یہ آیا کہ محفل سجا کے انبیاء کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. ایک نے کہا آدم صفی اللہ, دوسرے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ, تیسرے نے کہا عیسیٰ روح اللہ, چوتھے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ. آگے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا تھا کہ حضور خود جان محفل بن کے تشریف لائے. فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا, تمہارے تعجب کو بھی دیکھا. تم نے کہا آدم صفی اللہ ہوا کذالک, وہ اسی طرح ہے. تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہوا کذالک, وہ اسی طرح ہے. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے ہوا کذالک, وہ اسی طرح ہے. تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے ہوا کذالک, وہ اسی طرح ہے. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. ذرا دل کے کان کھول کے سنو, اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے دنیا میں بھیجا. میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں. حضور اللہ کے حبیب ہیں. کیا ہے؟ بولیں حبیب ہے کہ شریف؟ حبیب ہے کہ شریف؟ سارے بولیں. حضور مفتی اسلام قبلہ کا آپ نے خطاب سننا ہے, ذرا جا کے بیٹھے, یہ نکالے اتارے چادروں کو, کوئی ٹھنڈ شرط نہیں لگتی آپ کو, نکالے بولیں ذرا حضور کا شان و عظمت کا پرچار کریں. حضور اللہ کے حبیب ہے کہ شریک ہے؟ ابھی بھی سارے بولے نہیں. حضور اللہ کے حبیب کے شریک؟ حبیب. آپ کو پتہ ہے حبیب اور شریک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے جو سانجا ہوتا ہے, آدھے کا مالک, 5 مرلے کا پلاٹ ہو. شریک وہ ہے, سانجا وہ ہے جو 2.5 مرلے کا مالک ہو. دونوں 2.5 مرلے کے مالک ہوں تب شریک کہلاتے ہیں. شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہو. حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا ہی مالک ہوتا ہے. میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تاہا یا حبیبی, اے میرے پیارے محبوب, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ہم نے قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں نہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں. محبوبیت کا معنی یہاں علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا مرادی مفہوم ایک اور بیان کیا. آپ فرماتے ہیں تا سے مراد ہے طہارت اور ہا سے مراد ہے ہدایت. دو الگ الگ حرف ہیں, ہر حرف پہ کے اندر پورا جملہ چھپا ہوا ہے. جس طرح آپ انگلش کے اندر کوئی نام لکھیں, آپ نے خالد لکھنا ہو تو کے لے کے فل سٹاپ ڈال دیتے ہیں مطلب خالد. اسی طرح عربی کے اندر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ایک حرف بولا جاتا ہے اس میں پورا جملہ چھپا ہوتا ہے. علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں تا سے مراد ہے طہارت, اس میں بھی پورا جملہ چھپا ہے. ہا سے مراد ہے ہدایت, اس میں بھی پورا جملہ چھپا ہے. رب تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے تاہا, طہارت اور ہدایت. لحمت محبوب یا طاہرا من الذنوب, اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب, اے لوگوں کو گناہوں سے. بولیے یہ طہارت, جو طہارت اس کائنات میں آ کے مصطفیٰ کریم نے بانٹی ہے کسی اور نے نہیں بانٹی. یہ طہارت ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا. یہ وہ حضور علیہ السلام کی طہارت کا فیض ہے جو خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم کے منصب پہ براجمان کر دے, اور عفان کے بیٹے کو حضرت عثمان غنی ذوالنورین بنا دے, اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے اوپر جب یہ طہارت برسے تو پھر فرمان آتا ہے من قلت مولا ہو فعلی مولا ہو. لوگوں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے, جس کا میں رہنما اس کا علی بھی رہنما, جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب. یہ طہارت کے منصب پہ بٹھانے والے محبوب. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا
میرا محبوب تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے، علم بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تمہارے تزکیے کے لیے، طہارت کے لیے۔ طاہر سے مراد کہا یا طاہر من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب۔ کیسے پاک ہوئے؟ وہ جن کو عرب میں بدو رابی کہا جاتا تھا وہ رش کے ملائک بن گئے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت بن گئی، اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں دیکھا میرے صحابہ کے دل سے پاکیزہ دل اس نے کوئی نہیں پایا، کیونکہ یہ وہ دل ہیں جنہوں نے فیض مصطفیٰ کو محسوس بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کو پاک بھی فرما دیا۔ ہاں سے مراد ہادی، یا ہادی الخلق الی علام الغیوب۔ بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا تا سے مراد اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب، ہاں سے مراد یا ہادی الخلق الی علام الغیوب، اے لوگوں کو محبوب رب کی طرف ہدایت دینے والے محبوب، یعنی لوگوں کو خدا کا رستہ دکھایا۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے کہا تھا 10 صورت راہ بے صورت دا، 10 صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے ہے حقیقت دا، پر کم نہیں بے سجد دا، کوئی ورلیاں موتی لہتریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں بولے ذرا، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ذرا جان کا زور لگا کے کہے نا اس صورت نو میں، وہ جان کا زور لگائیں، مسجد کے دو دیوار گواہ ہو جائیں کہ یہ حضور جانے کائنات کو جان کہتے ہیں۔ اس صورت نو میں، اس صورت نو میں، اتنے سارے لوگوں نے جان کہا پر اس طرح تو نہیں کہہ سکے جس طرح خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھل والے نے کہا۔ وہ کہتے میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا کرم بھی تو، میرا برم بھی تو، میری یار بھی تو، میری شان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں تقندر کہتر آہتر ادنا لاش ہے لا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دے رہا میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو۔ اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ سبق کے طور پر چند جملے میں نے عرض کیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولی کرے۔